انسان کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے جس کی پھر توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی پھر وہ کتنی بھی توبہ کرتا رہے لیکن اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ توبہ جن گناہوں کی قبول ہوتی ہے، یعنی کہ وہ گناہ جن سے بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے جو حقوق ہیں۔ اسلام میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، پہلا حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، دوسرے نمبر پہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ تو اللہ کے حقوق میں کیا چیزیں ہیں؟ جیسے نماز، روزہ، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عملی طور پر ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ اگر ہم نہیں کرتے تو وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جن کو بتایا ہے، جن کو بندوں کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ ماں باپ کے حق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق۔ تو یہ وہ حقوق ہیں کہ اگر کوئی انسان ان حقوق کی پامالی کرتا ہے یا اپنی زبان کی وجہ سے ایسے جملے بولتا ہے جس سے وہ حق پامال ہوتے ہیں یا حق پامال ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی توبہ کر لے۔ یعنی کہ یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آپ دیکھو شہید کا کتنا بڑا اسلام میں مقام ہے، شہید جو اللہ کے راستے میں ہو جائے تو اس کا بہت بڑا اسلام نے مقام بتایا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو قرآن تعریف کر رہا ہے شہداء کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ شہید نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، یعنی پچھلی لائف میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے پھر اسے توبہ کی بھلے توفیق نہیں ملی، لیکن وہ بندہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا قرضہ ہے تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یعنی یہ گناہ معاف اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، چونکہ اس نے بندے سے حق تلفی کی ہے، اس کا قرضہ لیا ہے، اس سے قرضہ لیا اس کو دیا نہیں، یا ایسی کنڈیشن بن گئی کہ بندہ یہ تو سوچ رہا تھا کہ بھئی اس کا قرضہ ہم واپس کریں گے، اس کی پوری نیت تھی کہ ہم قرضہ دیں گے، قرضہ واپس کریں گے، اور اچانک کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ یہ سوچ لے کہ ہمیں قرضہ دینا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بھائی پیسہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں ادا کرنا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ شہید بھی بندہ ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو وہ جو حقوق العباد کے تعلق سے ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، اور رشتہ داروں میں لڑنے سے مراد یہ نہیں بیجا لڑنے کو اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ کوئی دین کا معاملہ ہے، کوئی دین کا مسئلہ پھنس گیا، اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنے والے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اللہ کی خاطر دشمنی کی، اللہ کی خاطر لیا، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ ذاتی طور پر لڑائی نہیں لڑنا چاہیے۔ اسلام کی وجہ سے کوئی ہے کہ بھائی وہ اسلام کو ہم فالو کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہماری انبن ہو گئی کسی وجہ سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے دینی۔ لیکن اگر کوئی بندہ بلا وجہ رشتہ داروں سے لڑتا ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، یا کوئی انسان پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ان سے گالی گلوچ کرتا ہے، بھلے وہ تو تڑاک کر کے بولتا ہے، زبان سے ایسے جملے نکالتا ہے جس سے بس اس کا دل دکھ گیا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کا بھی دل دکھایا ہے جن لوگوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی، صرف دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ وہ دو چیزیں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زبان جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں، ایک شرمگاہ جو ٹانگوں کے بیچ میں،
ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔